बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, इस वक्त हम ब्लड बैंक के सेंट्रल उस गेट पे खड़े हैं जहाँ से जो है अभी थोड़ी देर बाद अभी ब्लड डोनेशन के हवाले से लोग आए हैं और हमने उनके कुछ तासुरात भी लिए, कुछ लाइव कवरेज भी की थी। लेकिन हम चाह रहे थे कि आज उनको ऑनर भी करें, जो हमारे यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी उनकी भी कुछ भी होनी चाहिए। जी, तो बहुत शुक्रिया। बैक टू ड्यूटीज़। बहुत शुक्रिया। वूब मीडिया हमेशा से ही आप नोबल काज के लिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी के जितने इवेंट हैं उनको सपोर्ट करते हैं और मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये देखिए, ना सिर्फ अल्लाह को पसंद है इंसानियत की खिदमत, और ये इंसानियत का एक अजीम जो है वो ज़रिया है, मिशन है। उससे ना सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो है उनकी रज़ा है, बल्कि एक मुल्क के लिए भी नेक नामी है और अपने लिए भी तोशा आखरत है। तो ये विन विन सिचुएशन है सब के लिए। जो भी इसमें आता है दामे दिर में कदमे सुखने हिस्सा डालता है, उसके लिए कामयाबी है। अल्लाह ताला आप हम सब की इस काविश को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम नाज़रीन, जी ब्लड डोनेशन कैंप जारी सारी है और उसका आगाज़ भी हो गया। इस ब्लड कैंप की खूबी ये है कि इसमें हर नेशनलिटी का बंदा आके खून दे सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे इधर एक अरब हैं जो खून देने के लिए आए। व्हाट योर नेम? Mohammed Dashti. माशाल्लाह। You give blood, any problem come? No, it's good about all the people who want to come in Jabriya for the blood is excellent for him. About all the people you have a problem about too much that's coming high the blood is coming about for that is coming down is better about for him. Thank you. Because we are now in blood central blood bank.
and Madam with us, Green Hands environmental team member. So thank you very much. You participate in this our Jinnah medical camp. Samia, she is the head of environmental team. So tell us about today you participate there. Even you are participating in different Kuwaiti events also. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبعا my name is Samia, the head of Green Hands environmental team. We are pleasure. We are very happy and proud that when we get this invitation to collaborate with the Pakistani community, especially the sports, Pakistani Sports Society Association Society, ولا شنو زين. So the Pakistani Sports Association Kuwait, we are very happy really because they are looking for a noble cause. Blood donation is something يعني it's ثواب, أجر, and we are happy. This is the first time and it will not be the last time, inshallah. Every time when we get this invitation, really we are happy because we are doing something. It's one of our goals because we are looking for the global sustainable goals, which is good health. And the other thing that, you know, blood is very rare in Kuwait, and especially the rare, for example, if you donate blood, make blood donation campaign, you can help the blood center bank to achieve the all kinds of bloods which they needed in Kuwait, and also sometimes they are doing some blood donation outside Kuwait, abroad in Pakistan. We had the last time in Pakistan also. They collaborate with us and they did a blood donation. But we are happy because the Pakistani community here in Kuwait, they are very active, and the volunteers really are proud. We are proud as a Green Hands environmental team. We have volunteers from Pakistan in our team because they are very, very arranged, very responsible, very positive, mashallah. And we are not doing only blood donation, also beach cleaning campaign, and also yes, tree planting, and also collecting, for example, clothes or some items to donate it for other families, all families in Kuwait. It's no problem. So I would like to thank you very much, and also I would like to thank Mr. Mohammed Adil Shafiq because he is very great volunteer. Really, he is doing a lot for Kuwait, and we are proud of him and his family also, because he is encouraging us. Today, when we get this invitation, we were very happy because it's also the day. Today is the day of International Day of United Arab Emirates, and when we spoke to them, we said, can we present as Zayed village, heritage village in United Arab Emirates to donate also and to speak. They said we are proud of this campaign. Blood campaign is something noble and it's international. It's locally in Kuwait or Pakistan people. So they sent a thanks and regard for them, and they said they will give some gifts for all donator here when they come. And that's all. Thank you for your support. Thank you so much. Thank you. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. First of all, I will thank to Allah Almighty that give us this courage and that we are here in noble cause of blood donation here in Central Blood Bank Jabriya. Every year we are doing this blood donation campaign with the blessing of Allah Almighty and all about the teamwork. At this time, we are living in Kuwait since 2.5 decades, and this is our home, this is our country, and we love like our second home. This is a blessed country, and Baladul Khair, really. And we, while living over here, it is our responsibility, moral responsibility, and that we have to give back to the community. The blood donation is the best way to serve the humanity. We are also the part of a proud member of Green Hands environmental team, busy in the different Amal al Khairiya, Green Hand environmental team. They are doing
beach cleaning, they are tree plantation, helping the deserving families, and many more. And Dr. Samia, she is our sister, head of Green Hands environmental team. She is in fact symbol of motivation. Sometimes I think that being a woman, she is very energetic, very much positive, and regardless to the time, the weather, anything, she is always on the toes and ready to serve the humanity, regardless to community, religion. Really, we appreciate such spirit, such professionalism, such thoughts, and we thank Green Hand environmental team. Every time they are with us shoulder to shoulder, and they are contributing a lot with both communities, Kuwait and Pakistani, and she deserves a lot of appreciation that bringing Pakistani community and Kuwait community together at one place, and always serving the noble cause, always serving the humanity, always serving the countries, and she's traveling around the world, and particularly in the Gulf every time. She's really has a God-gifted qualities, and we pray for her good health and spirit and long life, and to Allah Almighty give her more courage to serve the humanity as a Sadaqah Jariyah and Amal al-Khairiyah. May Allah bless you all over here. You are in the blood donation camp and supporting Pakistan Sports Association Kuwait and other organization also on Pakistani community. And on behalf of Pakistani community, Pakistan Sports Association Kuwait, we would like to thank you for your support, your spirit, your brotherhood, and bridging both communities together at one place. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to thank Green Hands. They are always available and coming and contributing to the noble cause. It's not first time, as Mr. Samia mentioned, it's not the last time. We hats off to their dedication, always coming on the short notice, and whenever there is a noble cause, they are coming up and they are moving forward to join hands with other communities. And we are, by that Almighty Allah, we are very thankful to them. They are supporting in any cause, okay? So thanks to the Green Hand Society and environmental team, and especially to Dr. Samia. Thanks. Thank you. أولا الشكر الجزيل للجالية الباكستانية، وعلى رأسها سفارة باكستان، أيضا سفير باكستان وأعضاء السفارة والجمعيات اللي تتبع لدولة جمهورية باكستان. اليوم احنا نشوف جمعية الرياضة الباكستانية متواجدة تنظيم حملة تبرع بالدم، وهذا غير مستغرب على الجالية الباكستانية اللي دائما حريصين على أنه أو هذا من الوفاء والإخلاص والمحبة إلى دولة الكويت، ينظمون أو يعملون حملات تبرع بالدم كل شهرين كل 3 أشهر، وهذا يدل على محبتهم ووفائهم لدولة الكويت. اليوم احنا نشوف الجالية الباكستانية لبوا دعوة جمعية الرياضة الباكستانية لحملة التبرع بالدم، ونقدم شكر جزيل لحضرتكم وأيضا الجالية الباكستانية والجمعية الرياضة الباكستانية لتنظيم هذا الحفل، وجزاكم الله خير. شکرا. ناظرین، خون کے عطیات دینے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصی بڑی تعداد بھی یہاں پہنچ رہی ہے جو اپنا خون کا عطیہ دے رہے ہیں. Samia, she is head of Green Hand environmental team, and alhamdulillah, and we are also part of Green Hand environmental team. We are working in one cause, and we can say that there is a lot of Pakistani blood in Kuwaiti society. They were the first places when they honored them, the central bank here in Kuwait. They won, mashallah, tabarak ar-Rahman, the Pakistani.
So they are always supporting in our noble cause and all our events, and we are the part of Green and Environmental team for beach cleaning, for tree planting, for all the other activities in Kuwait under Kuwait government authorities. So she's some tree plantation Yes, inshallah. campaign. We are planning to have Green Kuwait. Title is Green Kuwait, and inshallah in coming year we will under the umbrella Embassy of Pakistan with joint venture of Pakistan Sports and the Green Hand, we will organize one Green Kuwait tree planting drive inshallah, and every year we will do it inshallah, and twice inshallah. We have our this piece of land where we will build the embassy. Yeah. So and it's all it's in Mishraf, yes. Yeah. So we can have the campaign in that plot also. Yes, also. Because it's all open. Yes, that is the best. The best, inshallah. They are always participating with our Pakistan Women Forum also. Meeting last week with Dr. Tariq Sheikh to have a big campaign for clean and green. We Kuwait planned this, green, yeah. inshallah. Go green or Green Kuwait? Green Kuwait. Green Kuwait. Okay. Green Kuwait. The title will be the sir Green Kuwait, and yeah. Not only Kuwait, the humanity, because they are donating not only the blood. The blood is for everyone, and planting trees for the world, for our planet. Yani, thank you very much. Really, we came here to express our happiness about this celebration. I want to And thank you. And inshallah, ग्रीन हैंड्स के साथ अभी सफ़ीर साहब पहुँचे हैं, उनके साथ फ़ोटो सेशन हो रहा है और चलिए हम इंशाल्लाह बाद में फोटो बनाएंगे इंशाल्लाह बाकायदा ऑफिशियल फोटोग्राफ. अब थोड़ी देर बाद सफ़ीर पाकिस्तान जो है विज़िट करेंगे जो जहाँ ब्लड डोनेशन के हवाले से जो लोग वहाँ पहुँचे हैं. थैंक यू. حضور ما شاء الله في متواجد بالساحه ما شاء الله. saying Mr. Salim Al-Fahedi, which is from Hands team, he said he's very happy that he see me every time يعني supporting and encouraging the Pakistani community. He said every time I go any activities or event, he see you. he finds me. Found you. And he said يعني this is the best way to encourage community. متفاعل معهم، متفاعل مع الجاليه الباكستانيه. هذا مجتمع ما شاء الله. هذا Kuwait is my second home. خلاص يس. زين انا ما شفت السفاره نفسه ما شاء الله. He said not only you, he's saying even the ex-ambassador also he's cooperating with his with other communities and also supporting his societies like Pakistani sports, Pakistani society or the other societies. So he's very embarrassed. They are actually the strength of the embassy. Our Pakistani people. رغم انشغاله وارتباطه والتزاماته كسفير الا انه يحضر معاهم. Respecting what they are doing. He knows that you have a lot of work and you are busy, but you know how to cut from your time to support them. That's what they say. It's really good with them. ये सर गिफ्ट करो उनकी तरफ से आज हमारा भी है तो उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी गुड गेस्चर, उनकी तरफ से भी गुड गेस्चर है. तो ये सीधी कवरेज वहाँ पे दुबई अमारात में भी जा रही है. अच्छा पाकिस्तानी From Emirates. और देश है This is Kuwait, no? Yeah, this is Amarat. Kuwait, but this is the logo of Amarat. Zayed Heritage Village in Ras Al Khaimah in United Arab Emirates. Because we are represent the
نیکسٹ سر یہ ہماری پاکستان امپلائمنٹ فورم کویت کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمیشہ سے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں. کیریئر ڈیولپمنٹ کی ایک اونلی آرگنائزیشن ہے پاکستان کی پروفیشنلس کی. دے آر ڈوئنگ ود لاٹ آف تھنگس ود امپلائمنٹ. انشاءاللہ وی ول انٹروڈیوس یو انشاءاللہ سون. اور ان کی بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے بھی. پہلے دن سے ہی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن میں پاکستان امپلائمنٹ فورم کویت جو جاب لیس لوگ ہیں یہاں پہ, کیریئر کے ایشوز ہیں, ویزا کامے کے ایشو ہیں, دی ٹیم از ورکنگ راؤنڈ دا کلاک ماشاء اللہ. نیکسٹ پاکستان وومن ایسوسیشن کویت جن کی یہ پریزیڈنٹ ہیں میڈم ربیلا. لاسٹ منتھ انہوں نے سیرت النبی کانفرنس کیا جس میں 200+ لیڈیز تھیں. ون آف دا لارجسٹ ایونٹ ہوتا ہے خواتین کا یہاں پہ. میڈم تحریم عبیسی سے آئی تھیں پاکستان وومن ایسوسیشن کویت کی, اور دے آر ڈیلنگ ود قرآنک اور اسلامک ایجوکیشن اور آن لائن ویبینار تھرو آؤٹ کلاسز. قرآنک ایجوکیشن, اسلامک ایجوکیشن اور میڈیکل ویبینار. تقریباً 7-8 ڈاکٹر ہیں فیمیل ان کے ساتھ. اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں پہ خواتین ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے ان کو سروس پرووائڈ کر رہی ہیں. اور خاص طور پہ جو ایجوکیشن ہے, جو قرآنک ایجوکیشن ہے, جو اسلامک ایجوکیشن ہے, تقریباً ان کی ویکلی 5 کلاسز ہوتی ہیں. تجوید القرآن کی, تفسیر القرآن کی ترجمہ کلاس ہوتی ہے, اور نعت کلاس ہوتی ہے, اور اسپیچ اور کمیونیکیشن سکلز کی کلاس ہوتی ہے. اور پھر جو خواتین کے مسائل میڈیکلی ہوتی ہیں یہ ویبینار جو ہیں آن لائن ان کے ہوتے ہیں منتھلی. ڈاکٹرز موجود ہیں آن لائن, وہ خواتین اپنے مسائل اور اپنی رہنمائی جو ہے وہ ان سے لے سکتی ہیں. اور ان کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہی پہلے دن سے جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. پاکستان وومن ایسوسیشن کی ٹیم پوری یہاں پہ موجود ہے. ان کے کچھ ممبرز یہاں پہ, ان کی ہیڈ ہے میڈم ربیلا غزل. اور انشاءاللہ چونکہ وہ آپ کے کریڈینشل ہوئے ہیں ابھی تو یقیناً آپ سے بھی ان کی ٹیم ملاقات کریں گی. ڈاکٹر فرح وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی, کل ملاقات ہوئی ہے ان سے. جی 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 وہ بھی ڈاکٹر ہیں. جی ڈاکٹر ہیں جی منسٹری آف ہیلتھ میں. جی تو جو اور اس کے ساتھ اینجل پیرنٹ ایسوسیشن جن کے ہیڈ ماشاء اللہ انجینئر جنید صاحب ہیں. یہ کیا جی؟ اینجلس پیرنٹ ایسوسیشن APA, جو ڈسیبل بچے یہاں پہ وہاں پہ اسپیشل کے بچوں کو. اچھا. تو ڈفرینٹلی ایبل بچے جو ہیں ان کے کوچنگ وغیرہ ہمارے یہاں پاکستانی کمیونٹی کی بہت کم ہے, اس طرح کام نہیں کرے. تو ہماری ٹیم مل کے الحمد للہ اس پہ کام کرے. بچوں کی ڈفرینٹ ریہیبلیٹیشن ہے, ڈفرینٹ کیٹیگری کے بچے ہیں ان کے لیے ہم لوگ ٹریننگ وغیرہ, پیرنٹ کو امپاورمنٹ کرنا. ایجوکیشن جو اس کی طرف جانے کے بجائے آپ پہلے اپنے بچے کو اس قابل کریں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں. اپنے بچے کے مسائل کو پہلے آپ سمجھیں تاکہ آپ کا بچہ اس قابل ہو کہ پھر دنیا میں لوگوں کے درمیان بچا سکے. تو ہمارا پہلا مقصد ان کے پیرنٹس کو سمجھانا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے مسائل کو سمجھیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے بچے کی پہلی جو ضرورت کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ بچے کو ڈائریکٹ آپ اسکول میں اتار دیں اور بچہ اسکول میں وہ ٹیچروں کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہو سکتا. اسکول کے پرنسپل وغیرہ اس کے ساتھ بالکل بھی کوآپریشن نہیں کرتے. وہ پیرنٹس اور ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں. نہیں تو وہ تو یہاں پہ تو ویسے بچوں کو تو جو ڈاؤن سنڈروم ہو یا اور اس طرح تو کوئی بھی ادارہ نہیں ہے. میں اس طرح کے میں آپ سے آپ لوگوں کے تعاون سے آپ اگر ایک اپنا ٹیم لے کے نا تو ذرا مسی آئیے نا. فاروق صاحب کدھر ہے؟ پاکستان جامع ایسوسیشن یہ جو یہ تو وہی ہے جن کے لیے ہم تلاش کر رہے ہیں جن کو نا اسپیشل بچوں والے. آپ کو ہماری ٹیم ہے ماشاء اللہ, پاکستان وومن ایسوسیشن کی ٹیم بھی کام کرتی رہی ہے. اچھا. پاکستان وومن ایسوسیشن یہ ہے, پاکستان امپلائمنٹ فورم ہے, اور بھی لیڈیز ہیں جو ہماری کام کر رہے ہیں. ان شاء اللہ ہم لوگ مل کے کریں گے کچھ ان شاء اللہ بچوں کے لیے. آلریڈی ہم لوگ کر رہے ہیں ہوم لیول. نہیں آپ جس طرح کر رہے ہیں نا اس کا پتہ نہیں کتنا فائدہ ہوگا, مجھے نہیں پتا یا کتنا ہو چکا ہوگا. ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ لوگوں کے امبریلا کے نیچے الحمدللہ. نہیں ہم اس کو کوئی پراپر ایک کوئی سی اسٹرکچرڈ فارم میں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے. اور ہمارے پاس کچھ پیرنٹس آئے ہیں جن کے بچوں کے مسائل ہیں تو وہ اس میں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو کچھ چیزیں ہم آپ کو بھی اس میں پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. فیسیلیٹیشن ہوگی کیونکہ یہ تو ایک اسکول کھولنا آج کل جو ہے نا وہ تعلیم سے زیادہ کاروبار کی شکل میں آتا ہے, لیکن یہ جو ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. نہیں مطلب وہ جو مرضی کہے نا, کوئی اسکول میں تعلیم تو دی جاتی ہے نا, لیکن یہ بیسیکلی بزنس ہی. لیکن یہ جو ہے یہ اسپیشل بچوں والی جو چیز ہے یہ کاروبار نہیں ہے. جتنا مرضی آپ اس میں آپ منافع بھی کما لینا, اس میں بہت ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اسپیشل بچوں کو
سمجھانا, ان کو بٹھانا وہ آسان کام نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ضرور نہیں آپ آئیے پرو صاحب سے آپ ٹائم کر چلیں اب تھوڑا اور بھی ایس ٹی سی کمپنی ہمیشہ سے ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہتی ہے. جی یہ مقبول صاحب از دا ون آف دا ڈائریکٹر ایس ٹی سی, اور پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان اسپورٹس ایسوسیشن کویت کے. اور ایس ٹی سی جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ سے ہی ہمارے جو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے اور جو ہمارے ایونٹ ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے. سی ایس آر پالیسی سپورٹ کرتے ہیں یا اسپانسر میں اسپانسر کرتے ہیں, اور یہ گفٹ ان کی طرف سے ہوتے ہیں اور باقی بھی ان کی طرف سے کنٹریبیوشن رہتی ہے. اور وی آر تھینکفل ٹو ایس ٹی سی. اور مقبول بھائی اس والے سے بڑا اچھا یعنی ان کا رول ہے. مقبول بھائی پاکستانی ہے نا؟ جی اور تو پھر ذمہ داری ہے نا سر جی. پاکستانی نے لاہور دے نا نالے سارے پی ایس اے دے پریزیڈنٹ بھی ہیں سب والنٹیئر ماشاء اللہ. پاکستان اسپورٹس ایسوسیشن. ہاں جی, تو یہ سارے ماشاء اللہ والنٹیئر ہیں, ٹیم ہے جو آپ کو جتنے گرین شرٹ میں ینگسٹر نظر آ رہے ہیں. تو یہ ان بچوں سے بھی فون لے رہے ہیں یا یہ ان بچوں نے کل سے سر سارے شام کو آ کے یہ سارے ارینجمنٹ انہوں نے کیے ہیں. یہاں پہ گفٹ پیک کرنا, یہ رول اپ لگانا. نہیں تو ماشاء اللہ 18+ ہوں گے تو پھر ہاں جی. تو یہ ہماری فیوچر دیکھیں جی, فیوچر ہماری ایک لیڈرشپ ہے. ان کو ہم گروم کر رہے ہیں ایک اچھے کاز کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے. نہ صرف یہ اللہ کے یہاں قبول ہے بلکہ یہ وطن کے لیے بھی صاف امیج ہے. ایک بڑا اچھا میسج آتا ہے. ان کو ذرا پاکستان ہماری روایات اقدار کے بارے میں پتہ چلے, ورنہ یہاں رہ کے تو بہت ساری چیزیں آپ بھول جاتے ہیں. ناظرین سفیر پاکستان آ چکے ہیں, اس وقت وزٹ کریں گے وہ جہاں پہ ڈونیٹ کر رہے ہیں بلڈ, تو ہمارے ساتھ رہیے. کچھ لائیو کوریج بھی ہم دے رہے ہیں. چلیں ناظرین, کوئی بھی کاز ہو, بلڈ ڈونیشن ہو, اس میں ہماری کمیونٹی بھی آتی ہے. ہمارے ایمبیسی تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے, لیکن ہماری جو کمیونٹی کے مختلف دوست ہیں وہ بھی آتے ہیں. اسلامک ایجوکیشن کے لوگ اس وقت پہنچے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کیمپ کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچے ہیں. جی ناظرین سفیر پاکستان اس وقت کویت ٹی وی 2 انگلش چینل کو جو ہے what do you say today this blood donation camp? Part of this campaign being launched by one of the Pakistani organizations, and it is also another matter of pride for me as the ambassador of Pakistan that there's Pakistani organizations, they are organizing so many blood donation camps, and once I meet my friends from Kuwait, they always mention about the donations of bloods, not only given but also collected by the Pakistani people, and it's also a matter of satisfaction that the people of two countries, how they love and take care of each other. Once again, I'm grateful to all my Pakistani compatriots, all my organizations who really put in all the effort, these young guys who are here and for the arrangement of this event and making this a success. Thank you. Kuwait TV 2 channel, English channel, always supporting us. What do you say? Yeah, I'm really grateful to the KTV2, and I've seen them everywhere giving coverage to the events organized by Pakistan Embassy as well as the Pakistani organizations, and I'm looking forward for more cooperation with this TV channel. Thank you, sir. Thank you. ملك محمد خالد اسم السفير الباكستاني ملك محمد فاروق. क्या तरीका कार है उनको कुछ बताना ये मेडिकल के चेकअप के लिए हमारे चेकअप होता है यहाँ पे जैसे चेकअप हो रहा है ये प्री डोनेशन जो है कैसे आप चेक करवाएं या कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड पाकिस्तानी
माशाल्लाह यहाँ पे चेक करते हैं डॉक्टर्स अभी जहाँ पे जो सर चेक करें ये हमारे पाकिस्तानी तो नहीं है? नहीं ये इनके ही हैं ऑलरेडी ब्लड बैंक के स्टाफ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का स्टाफ होता है जिन्होंने ब्लड बैंक में ड्यूटी असाइन की होती है। अच्छा अच्छा तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं, पैरामेडिक्स भी, नर्सिंग भी, सारा स्टाफ होता है जो किसी भी सेंट्रल ब्लड बैंक को ऑपरेट करने के लिए मेडिकल स्टाफ होता है ना अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो वो ये वो मराहल हैं जहाँ ब्लड डोनेशन देने वाले जो है आते हैं, उनका चेकअप होता है। और सफ़ीर साहब इस वक्त विज़िट कर रहे हैं उन जगहों का, और जैसे इरफान आदिल बता रहे हैं विद द सेंट्रल ब्लड बैंक। तो कोई भी ब्लड डोनेशन होती है तो वो उनकी रिक्वेस्ट इधर यहाँ पे आ जाती है। अगर वो ब्लड ग्रुप ना हो तो वो फिर कहते हैं पेशेंट को कि आप इसको डोनेट करें, एक्सचेंज कर लें। तो फिर वो हमसे रब्ता करते हैं रिगार्डलेस टू पाकिस्तानी ऑल कम्युनिटीज़। हमारे साथ जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी, 3 ग्रुप हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। तो उनसे वो अपील आती है, हम सब लोग इनको पूरे सर्कल में फैला देते हैं। तो कोई ना कोई जाके फिर उस पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट कर देता है, चाहे हाँ जी चाहे वो कोई भी नेशनलिटी का हो। तो ये क्या ना, ये खैर उन्नास में यनफा उन्नास, बेहतरीन इंसान हुआ है जो इंसानियत की खिदमत करे। तो इससे ये एक नेक नामी से हॉस्पिटल में आ गया खैरियत से ताल्लुक़ Western of Pakistan. Assalamualaikum. All the sisters are very cooperative. They are very professional, and they are helping us, cooperating us a lot, and allowing us to do some media coverage and all those things in order to promote the noble cause of blood donation. So thank you very much. So kind of you for your support. Of course, it's a very noble cause. We are best thing that we as normal or healthy people can do. Thank you very much. इस साल का डोनर्स एरिया है माशाल्लाह, सारे डोनेशन माशाल्लाह दे रहे हैं। बाकी वो तो आ रहे हैं लोग, हर नस्ल के, हर रंग के, हर कम्युनिटी के लोग हैं। आप वो कैसे करते हैं एडवर्टाइजमेंट या सर पब्लिसिटी? इसकी तकरीबन 30 डेज़ बिफोर हम ना पहले 1 महीना पूरे मीडिया में इसकी सर्कुलेशन शुरू कर रहे हैं, सोशल मीडिया खास तौर पर। और फिर जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ऑन बोर्ड किया जाता है, अपने लोकल मीडिया को ऑन बोर्ड किया जाता है। कोई अप टू डेट वाले हैं हमारे पास, वो भी पाकिस्तानी उसके एडमन है जो सबसे हैवी मीडिया है, सोशल मीडिया जो ऑपरेट हो रहा है। कोई अप टू डेट उसका भी जो एडमन है वो पाकिस्तानी है, अच्छा उस्मान चौधरी। तो वो भी बड़ा कोऑपरेट करते हैं माशाल्लाह इस हवाले से। तो ये सब लोगों तक ये मैसेज जाता है। अच्छा तो फिर हर रंग नस्ल मज़हब के सर लोग आते हैं, डोनेट करते हैं पाकिस्तानी बल्कि दूसरे नेशनलिटीज़ के लोग माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह वो हमारे निसार भाई पाकिस्तानी हैं, इजिप्शियन हैं, इसका कोईती दोस्त है हमारे साथ। निकल गया आपका खून या अभी रह गया? अच्छा चलो अल्लाह खैर। तो इस तरफ भी वो डोनर एरिया भी है। तो ये सुबह कितने बजे शुरू किया था आपने? ये खुलता 1 बजे, अच्छा दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक ये मज़ा रहेगा। और हमारे वॉलंटियर यहाँ भी मौजूद हैं, मेल फीमेल जितने बच्चे बच्चियाँ ना सारे हमने इकट्ठा किया, बड़े जानफशानी से काम कर रहे हैं। कल भी सारे आप देखें ना, सारे बच्चे आए थे 12, 14, 15, 16 साल। ये हमारी बेटी है माशाल्लाह। इसने सर खून देना था लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब एज कम है, अंडर एज है माशाल्लाह, ये अंडर एज है, अभी ज़रूरत नहीं है बच्चे। तो माशाल्लाह ये बच्चों को जो है ना आए हैं कल, टेबल चेयर्स ग्लाव्स गिफ्ट पैक कर रहे हैं, बैजेस बना रहे हैं, सारा यानी आप एक्टिविटी हमने कल देखी। बच्चे सीखेंगे, कल को आगे इंसानियत की खिदमत करेंगे। एक 2-3 चीज़ें हैं ना इसमें, एक तो ट्रेनिंग है जी सही बात, दूसरा ये कि ये इनको ये भी समझ आएगी कि ये सारा कुछ किस मकसद के लिए हो रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये इनकी जब आगे ज़िंदगी में जब जाना है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, तो फिर इनको ये चीज़ें सारी समझ आएंगी। और इंसानियत की खिदमत से बड़ा तो जज्बा कोई भी नहीं। नाज़रीन इस ब्लड कैंप में सफारत खाने पाकिस्तान से हमारे CWA भी पहुँचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन जिन्ना ब्लड कैंप के हवाले से हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारी कोशिश होती है कि वूब मीडिया डे फर्स्ट है, जब ये 2011 में शुरू किया गया था,
تو ہم اسی وقت سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. سفیر محترم, بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. ایمبیسی کی طرف سے مزید کیا اپنے ان جو کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان سپورٹس ایسوسیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کے جتنے والنٹیئرز ہیں ان سب کو بھی کہ اتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا, کیونکہ یہ بلڈ ڈونیشن تو میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی کمیونٹی کا یہاں پہ خاص طور امتیاز ہے. جتنی بھی یہاں پہ پاکستانی تنظیمیں ہیں وہ ساری اس میں بھرپور شرکت کرتی ہیں, اور بغیر یہ کہ اس کی کوئی سیاسی یا مذہبی کسی طرح کی کوئی ایفیلیشن ہے یا نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا جتنے بھی بلڈ کیمپس ابھی تک میں نے, یا ایون وہ جو فری میڈیکل کیمپ تھا اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اور اس کا میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ایکنالجمنٹ جو ہے وہ کویت کے لوگوں کے بیچ میں بھی موجود ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر اس طرح کے ایونٹس آرگنائز بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی لوگ بڑھ چڑھ کر خون کا عطیہ بھی دیتے ہیں. تو مطلب میرے لیے ایز اے امبیسڈر پاکستان یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاکستانی جو ہے نا وہ کویت میں اپنے کویتی بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے اپنا جو بھی مطلب خون سے آگے بڑا عطیہ تو شاید کوئی نہیں ہوتا, تو وہ دے رہے ہیں اس میں. تو باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ پاکستان ایمبیسی, تو میں نے تو ہمیشہ ہر فورم پہ یہ بات کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی تنظیمیں ہیں کسی طرح کے, وہ سیاسی ان کی یا کوئی ثقافتی کوئی سماجی کسی طرح کی بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی اس میں وہ ہمیں بھرپور اپنے ساتھ پائیں گے. جس طرح کی ان کو مدد کی, کوئی فیسیلیٹیشن کوآرڈینیشن کی کوئی بھی ضرورت ہوگی, سفارت خانہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگا. بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ وی آر ریڈی ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. کہیں پہ میری ضرورت ہوگی, میرے ایمبیسی میں میرے باقی جو ساتھی ہیں, کولیگز ہیں, ان سب کہیں پہ بھی ضرورت ہوگی. تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں کسی طرح کا بھی کوئی ایونٹ جب آرگنائز کریں تو اس میں انشور کہ میں خود شرکت کروں, اور نہیں تو پھر کم از کم ایمبیسی کا 1-2 نمائندے وہاں پہ ضرور موجود ہوں. تو مجھے آج کے جو ایونٹ ہے اس کے حوالے سے میں بہت زیادہ خوش ہوں, اور خاص کر جو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں میں نے دیکھے پاکستانی جس جوش جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو دلی طور پہ خوشی ہوتی ہے اور پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوتا ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. ناظرین, جناب اس میڈیکل کیمپ کے حوالے سے جو آج یہاں جابریہ میں ہو رہا ہے, اس سلسلے میں سفیر پاکستان کے ساتھ جو ان کا عملہ اسٹاف ہے وہ بچے ساتھ کھڑے ہیں. ایک فوٹو سیشن ہو رہا ہے سفیر پاکستان کے ساتھ, جس میں ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹاچی فروخ امیر سیال صاحب بھی موجود ہیں اس گروپ فوٹو سیشن میں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं ब्लड सेंट्रल बैंक में मौजूद हूँ और यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत से दोस्त हैं, सपोर्ट करने के लिए भी आए, खून देने के लिए भी आए। इस वक्त मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ जो वो ऑर्गेनाइजेशन जो खामोशी से अपना काम कर रही है, एक बहुत बड़ा काम कर रही है। चौधरी मोहम्मद बशारत हमारे दरमियान मौजूद हैं। बशारत साहब, आप हमेशा अक्सर ऐसे काज में आते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले आज मैं चाह रहा हूँ कि आप हमने नाज़रीन को बता दें कि आप जी हाँ उसके बारे में बताएं, तारीख़ वतन के हवाले से कि वो इस वक्त किस सतह तक पहुँच चुका है और कितने लोग आ चुके हैं और आपको क्या क्या उसमें कुछ मुश्किलात भी हैं। जी, अंजुमन तारकीन वतन जो है वो 93 से काम कर रही है। अभी तक 111 वफ़ात हुई हैं जिनके ऊपर तकरीबन 29 करोड़ रुपया जो है वो हम दे चुके हैं 93 से लेके अब तक इंशाल्लाह 93 से लेके अब तक कोई किसी किस्म की किसी की भी बंदे की कोई शिकायत नहीं है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है या मेरे पैसे ज़ाया हो गए, मैंने पैसे दिए इस काम के लिए ज़ाया हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी का भी ऐसा कोई इतराज़ नहीं है। तो इसमें मेन जो काम है वो जो हमारे जो सरबराह रहनुमा हैं और बानी भी हैं चौधरी आफ्ताब साहब, मेन ये उन्हीं का है। हम तो उनके साथ सर्विस दे रहे हैं, जैसे उनकी सरपरस्ती में हम काम कर रहे हैं, लेकिन मेन ये सारी कोशिश हिम्मत ये उनकी है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे और हमारे सरपरस्ती इसी तरह करते रहें। तो आपका बहुत शुक्रिया अगर आप लोगों को इस तरह की अवेयरनेस दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। इससे कुछ ऐसे भी केस आए हैं कि जिनके हालात इस तरह के नहीं थे, लेकिन इनकी अंजुमन तारकीन वतन की इमदाद की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी वो मुश्किलें आसान कर दी। किसी की बच्चियों की शादी होने वाली थी, काफ़ी ऐसे केस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। सही बात है भाई, हमें बड़ी खुशी होती है आप भी इस कार्य खैर में शामिल हैं। अंजुमन तारकीन वतन, कितनी खुशी होती है जब आप किसी की हेल्प करते हैं और दूसरा लोगों को किस तरह मोटिवेट करेंगे कि कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना रजिस्टर्ड होना। जी, सबसे पहले तो तारक साहब मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इस प्लेटफार्म से हमें अपना मैसेज आगे अपनी कम्युनिटी तक पहुँचाने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं ब्लड डोनेशन के लिए, मैं अरफान आदिल साहब और उसकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी हैं, कहीं भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम नेकी के कामों में हमारी कौम किसी दुनिया की किसी भी कौम से पीछे नहीं है। और दूसरा जो हमारा मैसेज है जो आपने अंजुमन तारकीन वतन के हवाले से बात की, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि बशारत साहब ने आपको पहले बताया है कि इसकी बुनियाद 1993 में रखी गई और एक ऐसी शख्सियत जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ईदी साहब ने काम किया और आज उनको दुनिया अच्छे नाम से याद करती है। शख्स है जो शख्स ख़त्म हो जाता है लेकिन शख्सियत बाकी रहती है। ईदी साहब का जैसे नाम है इसी तरह बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में ईदी पैदा हुए। ये गुजरात की धरती ने एक ऐसा फर्जंद पैदा किया जिसने 1993 में चौधरी आफ्ताब अहमद बरनाली साहब को इस नेक काम के लिए सिलेक्ट किया और हम जैसे साथियों को अपने साथ में मिलाकर ये काम शुरू किया। और मैं उन लोगों अपने तमाम मेंबरान का जो 1993 से इस कार्य खैर में शामिल है, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जो इसमें शामिल हुए, जो इसमें आए और चले गए या जो नए आ रहे हैं, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि जिसमें हम गरीबों, यतीमों और मसलन बेवाओं की खिदमत कर रहे हैं। और जब हमारे यह तरीक़ाकार है यही है, जब दियारे गैर में हमारे किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके लिए हर मेंबर है वो 5 KD देता है। और 5 KD अगर आप सोचें तो 5 KD कुछ नहीं है, लेकिन उसके बदले में अल्लाह ताला जो आपको जज़ा देता है, जो आपको सुकून देता है, उसका अंदाज़ा उन्हीं लोगों से पूछिए जो इसमें शामिल हैं या जो इसमें 1993 से इसमें शामिल हैं। तो उसका ये होता है कि जो मसलन आदमी एक घर का जो शजर है वो शजर ही गिर गया तो उसके बाद उन बेवाओं को, उन बेवा को, उस बच्चों को कौन साया देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह
یہ ہماری انجمن تارکین وطن جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سب 5 KD دے دیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, ڈیڈ باڈی کا پورا خرچہ وہ انجمن تارکین پورا پے کرتی ہے. اگر کوئی آدمی ساتھ میں جانا چاہے تو سنگل ٹکٹ دیا جاتا ہے. اس کے بعد 2 مہینے کا ٹائم لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کلیکشن کی جاتی ہے. اس کلیکشن کے بعد جو جتنا بھی پیسہ جمع ہوتا ہے وہ ہم مثلا اس کا بیوہ کو یا جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں ان کو ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری کویت میں پاکستان کمیونٹی کی یہ واحد تنظیم ہے جو الحمدللہ آج تک بلا کسی مثلا روک ٹوک کے ان کا کام وہ تسلسل سے کام جاری ہے. اور الحمدللہ اس دفعہ جو ہماری 111 ہمارے ممبران کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ابھی ہمارا جو تقریباً 28 کروڑ 63 لاکھ سے اوپر ہم اماؤنٹ ہے وہ غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کو بھیج چکے ہیں. کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب گھر کا جو سربراہ ہے وہ چلا جاتا ہے, ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ فنانسلی کیونکہ وقتی طور پہ بہت سہارے آتے ہیں لیکن جو فنانسلی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بہت کم آگے آتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے انجمن تارکین وطن کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ اس میں بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اور میں اپنی ساری کمیونٹی کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں سب شامل ہوں تاکہ ہم اپنے وطن کے لیے اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے, کیونکہ اس کا جو اجر ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے. بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان سپورٹس ایسوسی ایشن کویت کی طرف سے ہر سال اینولی جو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہوتا ہے آج ہم اس سلسلے میں آ رہے ہیں اور ہم 2011 سے اس مشن پہ ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی یہاں پہ کاز کے حوالے سے جو بھی تنظیم اپنا کام کرتی ہے وہ میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. پیر امجد صاحب بہت شکریہ, آپ ماشاءاللہ تشریف لائے, سپورٹ کرنے کے لیے آئے آپ, یہ بھی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے سفیر پاکستان بھی آئے تھے, ساتھ CW بھی تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کار خیر میں ہماری بھی جو کنٹریبیوشن ہوگی ہم کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جتنی بھی آرگنائزیشن خاص طور پہ یہ بلڈ کے حوالے سے ان کا آپ کردار کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک نیک کام ہے کہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی اس میں بہت ہی بھرپور اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. اور اس میں خاص طور پہ وہ تنظیمیں کہ جو بلڈ ڈونیشن کا کام کر رہے ہیں, جو لوگ یعنی اپنا خون پیش کر رہے ہیں انسانی فلاح کے لیے, انسانی بہبود کے لیے اپنا بلڈ کا نذرانہ, خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ہم ان کو بہت ہی قابل تحسین ہے ان کا کردار, اور ہم ان کو بہت شاندار طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور اس میں ہماری یہ بھائی جو ہیں عرفان عادل صاحب, یہ بھی بہت عرصے سے اس میں خاص طور سے بلڈ ڈونیشن میں بہت ایکٹیو ہیں, دوسرے ایکٹیویٹیز میں بھی کافی ایکٹیو ہیں اور اس میں بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دریا ہے نیکی کا اور نیک اعمال کا ایک دریا ہے. اس میں جو جو اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ ڈالتا رہے, تو جتنا بھی حصہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اس کو اجر دے گا. تو یہ بہت نیک کام ہے اور انسانی فلاح کا ہے اور انسانی صحت کا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس انسان نے کسی ایک کی زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی زندگی بچائی. ومن احیا فکأنما احیا الناس جمیعا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہمارے بھائی عرفان عادل صاحب کامیاب ہوں اور ان کی ٹیم, اور ان کے لیے بہت نیک تمنائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو. کویت کی دنیا میں ایک اور نام, ہم سب کا پاکستان کے پریزیڈنٹ, جو پچھلے دنوں انہوں نے ایک کامیاب عالمی مشاعرہ کرایا. سب سے پہلے سر میں آپ کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ ماشاءاللہ آپ نے, ویسے تو آپ ماشاءاللہ اپنی کمیونٹی میں کافی ان تھے اور بڑا کام بھی کر رہے تھے, لیکن ایک سیٹ اپ کو آپ نے آغاز کیا اور بڑی خوشی ہوئی ہمیں, اس کی مبارکباد. پاکستان سپورٹس ایسوسی ایشن کویت تقریباً 7 سال سے اینولی ایک ایونٹ کرتی ہے جو بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے, اور وہ میڈیا ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہے.
اور ویسے بھی تقریباً 13 سال سے تو ہم اپنے جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ ہم خاص طور پر اس کاز کے لیے کھڑے ہیں. بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ بلڈ دینا یہ کتنی بڑی ایک لوگوں کو موٹیویٹ کر کے لانا اور پھر یہ کار خیر کرنا. عرفان عادل نے ایک کمان سنبھال لی ہے, کیا آپ کے تاثرات؟ بہت شکریہ طارق بھائی, ماشاءاللہ. ایک تو یہ کہ میں آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں, آپ مسلسل پاکستانی کمیونٹی کو کور کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے, آپ کی اس ونڈو سے, آپ کے اس کیمرے سے ہم لوگوں تک ایکسیس کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی خدمت ہے میں سمجھتا ہوں اٹ سیلف. اور آپ کا اور آپ کی ٹیم کا, شہزاد صاحب کا بہت مشکور ہوں میں ذاتی طور پہ پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے بھی. دیکھیے بلڈ ڈونیشن جو ہے, ہماری 3 بڑی تنظیمیں ہیں پاکستان کی جو کہ بلڈ ڈونیشن کا کام کرتی ہے. بہت ہی نوبل کاز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت بہت زیادہ ہے اس بلڈ کے لیے یہاں پر. اور مجھے ایک بات یاد آ گئی, چلو وہ کر دیتا ہوں پہلے تاکہ بعد میں ایک مزاح کے لیے بھی, کہ پچھلے دنوں ایک جگہ پہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ پاکستانیوں نے اتنا بلڈ دیا ہے کہ اب یہاں کے لوگوں کی رگوں میں ہمارا خون دوڑتا ہے. کیا بات ہے. تو پاکستانی جو ہے ماشاءاللہ جس طرح سے, جس انداز سے, اس لحاظ سے, بلڈ ڈونیشن کے لحاظ سے جو یہ پارٹیسپیشن کر رہے ہیں, یہ خدمت انجام دے رہے ہیں, میں خود بحیثیت پاکستانی ایک ممبر آف دا کمیونٹی مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ بہت نوبل کام کرتے ہیں. یقین کیجیے آج میری طبیعت صحیح نہیں تھی اور میں کل رات سے بہت تھکا ہوا تھا, لیکن میں نے اس نوبل کاز کے لیے میں نے سوچا کہ نہیں, ضرور جانا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ان کو اپریسیشن چاہیے. اور اس طرح جس طرح دیکھیں ہم آپ پروگرام جب کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی کچھ آئیں, ہمارے بڑے آئیں, اپریشیٹ کریں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو ایسے ہی یہ میں نے سوچا کہ میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے ان کو تقویت ملے اور ان کو اچھا لگے, تو میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر آیا ہوں. اور تمام پاکستانیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جو یہ نوبل کاز ہوتا ہے, جو یہ بابرکت محفلیں ہوتی ہیں, یہ جو اس میں ضرور شرکت کیا کریں. بھائی ایک پاکستانی نے آپ کو کال کیا ہے, اس پاکستانی کے ساتھ آپ شامل ہو کے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے نا ہم نے. تو ہم نے کسی ذاتی مقصد نہیں ہے, کوئی ہمارے پیچھے سیاسی پولیٹیکلی کوئی ایم نہیں ہے, کوئی ارادہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو ہم اس ملک کے رہتے ہوئے, یہ ہمارا وطن ثانی ہے, کویت سے ہم پیار کرتے ہیں. کویت ہمارا گاؤں کی طرح ہے, ہمارے شہر کی طرح ہے, ہمارے ملک کی طرح ہے. یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں. تو انشاءاللہ ہم جب تک یہاں کویت میں ہیں کویت کی خدمت کرتے رہیں گے اسی طرح سے. تو انشاءاللہ یہ اس عہد کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک بس چھوٹی سی بات آپ کو کروں گا. ہم سب کا پاکستان جیسے ایونٹ ہم نے اس کی ہائی لائٹ بھی کیا, میڈیا میں بھی آیا. ہم سب کا پاکستان میں آپ نے آغاز تو مشاعرے سے کیا, بہت اچھی بات تھی. کچھ پلانز ہیں, کچھ آگے کچھ کرنے کا ہے, کوئی اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں, ثقافتی پروگرام بھی ہیں؟ بہت شکریہ طارق بھائی, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا واللہ. اور میں چاہتا تھا کہ ایسا کوئی سوال کرے, میڈیا کا بندہ ہی کرے تو بہت ہی. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں اس بہت بڑے پلیٹ فارم پہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے میڈیا کا, اس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کا پاکستان کوئی نرالی چیز نہیں کر رہے. ہم انشاءاللہ ایک تو یہ کہ سب کے ساتھ, ہماری کسی کے ساتھ کوئی مخاصمت نہیں. ہم سب سے پہلے تو پیار پھیلا رہے ہیں. ہم پاکستانیوں کو اکٹھا کریں گے, سب کو منائیں گے, سب کو, بھلے ہم انسان ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ہمیں معافی بھی مانگنی پڑی تو مانگ لیں گے, لیکن سب کو اکٹھا کریں گے. یہ پہلا ایم ہے. دوسرا یہ کہ اگر اسی محبت کے ذریعے سے ہم پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, ہم مختلف شعبوں میں لوگوں تک ایکسیس کریں گے. وہ محنت کش طبقہ ہو, میڈیکل ڈاکٹرز ہوں, اس میں انجینئرز ہوں, اس میں جو لوگ, ان سب تک ہم ایکسیس کریں گے اور ان لوگوں کے مسائل کو جانیں گے, ان کے مسائل کو اجاگر کریں گے ارباب اقتدار کے سامنے, ایمبیسیز کے سامنے, یہاں کے لوگوں کے سامنے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں کے لوگوں کو, کویت کے لوگوں کو بتائیں گے دیکھیں کس قدر اہم لوگ ہیں جو یہاں پر آپ کے لیے, آپ کے ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ پاکستان میں موجود ہیں, آپ ان کو بھی لائیے, ویزے کھولیے تاکہ ہم مزید اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. تو یہ ہم سب کا پاکستان کا ایک ارادہ ہے. اور انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کلچرل پروگرام اور اس طرح سے, یس ہمارے یہاں میں نے کچھ سال میں 5-6 پروگرام پلان کر کے رکھے ہوئے ہیں. وہ کلچرل پروگرام بھی ہوں گے, وہ انشاءاللہ پکنک ٹائپ کے پروگرام بھی ہوں گے. مشاعرہ اصل میں اردو زبان کی خدمت ہے. ہم اردو زبان کو کے ذریعے سے وہ روایات لانا چاہ رہے ہیں
جو کہ ادب کی روایات ہیں, جو اچھی اس اردو زبان سے ہم روایات واپس لانا چاہتے ہیں, ہم ادب اداب لانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اقدار واپس آئیں, ہم چاہتے ہیں تہذیب واپس آئے, ہم چاہتے ہیں ہمارے اسلاف کی بڑوں کی جو چیزیں ہم بھول چکے ہیں, ہم گالی گلوچ پہ آ گئے, اس سے ہم واپس اچھی تہذیب میں اچھی اردو میں آئیں. تو یہ اس لیے اردو کا مشاعرہ تھا. ناظرین, انعام مورگونڈ صاحب سے جب ملتے ہیں تو واقعی محبت کا پیغام ملتا ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب اسلامک ایجوکیشن کے ایک سینئر پاکستانی یہاں سے جب جا رہے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا کہ آپ مجھے آپ کے نچوڑ جو 30 سال میں ہیں مجھے یہ پیغام دیتے, میں یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ میرا پیغام ہے محبت محبت محبت. شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے درمیان UK انٹرنیشنل کے روح رواں جناب محمد جمیل صاحب موجود ہیں. محمد جمیل صاحب ہمیشہ اس طرح کے کاز میں شامل ہوتے ہیں. آج جو پاکستان سپورٹس ایسوسیشن کی طرف سے بلڈ ڈونیشن کیمپ ہوا اس میں انہوں نے اپنا خون کا عطیہ بھی دیا, بہت اچھی بات ہوئی ہے ماشاءاللہ. محمد جمیل صاحب, آپ ہمیشہ آپ بھی ایک کاز لے کے چل رہے ہیں اور وہ کاز تعلیم کا ہے, ایجوکیشن کا ہے. یہ کاز میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا اہم کاز ہے کہ کسی کو تعلیم دینا, کسی کو علم دینا. ماشاءاللہ یہاں پہ ہماری بہت سی آرگنائزیشن جو ہیں اس طرح کے بلڈ ڈونیشن کیمپ کرتی رہتی ہیں. آپ یہاں آج عرفان عادل اور ان کی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں, کیسا لگ رہا ہے آج یہاں پہ جو کیمپ جاری ساری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی آپ کا شکریہ, اور ماشاءاللہ یہ ایک نوبل کاز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس میں آگے آ کے حصہ ڈالنا چاہیے. اور میں بھی اس سلسلے میں آیا تھا اور میں نے بلڈ دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. یہ ایک بہترین نوبل کاز ہے جی. اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی اس چیز کو آرگنائز کیا ہے ان کا بھی اللہ تعالیٰ وہ اجر عظیم دے. اور سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, منہاج القرآن انٹرنیشنل کویت میں مجھے یاد پڑتا ہے جب میں کویت میں آیا تھا تو بہت ایکٹیو اور آج تک ہے ماشاءاللہ. ان کے مختلف سیشنز ہوتے ہیں, مختلف سینماز ہوتے ہیں اور اس میں میسیج بڑا اچھا جاتا ہے یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کے لیے. ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اور بڑا منظم ہے پورے کویت میں, مختلف علاقوں میں, فرمانیہ ہو, خیتان ہو, سالمیہ ہو. تو ہم نے تو ان چیزوں کی کوریج کیا ہے. سر, آج آپ میڈیکل کیمپ کے حوالے سے یہاں پہ آئے ہیں اور بہت اچھا, آپ کی سپورٹ بڑی اچھی ہے اور ایک اچھا ملتا ہے تاثر کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا فیلنگز ہیں کہ جب ہم پاکستانی ہیں یا ہم کوئی بھی نیشنلٹی کا خون کا عطیہ دیتا ہے تو کیا میسج جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ طارق بھائی, آپ نے ہمیں مدعو کیا. دوسرا یہ کہ بلڈ ڈونیشن سینٹر جو قائم کیا گیا ہے پاکستانیوں کی طرف سے, اس سال ہر سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اور انسانیت کی خدمت کے لیے اور ایک مریض کو صحت کی طرف چلانے کے لیے یہ پہلا قدم ہے. خون کا عطیہ ایک بہت عظیم عطیہ ہے. تو یہ پاکستانیوں کا ترہ امتیاز ہے اور ان کا یہ سچی بات ہے کہ ایک احسن اقدام ہے کہ گاہے بگاہے 2-3 ماہ کے بعد یہ ایسے کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ پاک نے اجر عظیم عطا فرمائے. تو یہ انسانیت کی خدمت ہے, اس سے بڑھ کر اور دوسری انسانیت کی خدمت نہیں ہو سکتی. تو اللہ پاک نے اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ اس کو کور کرتے ہیں, اللہ پاک آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ ماشاءاللہ. سر, ابھی بات کر رہے تھے آپ نائب صدر ہیں منہاج القرآن کویت, نائب ناظم ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں چلو آپ اس ایونٹ میں آئے تھے, ویسے ہم پوچھتے ہیں بظاہر کہ ایز اے مسلم ہم جب کار خیر میں شامل ہوتے ہیں, ہمارا مقصد بھلائی کرنا ہوتا ہے, انسانیت کے کام آنا ہوتا ہے, یہ اس طرح کہ آپ اپنی نسل کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے کہ وہ دینی کاموں میں حصہ لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین اللہ پاک نے بنا کر بھیجا ہے, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور
जहानों का मतलब मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए। तो इस इंसानियत पूरी उसमें आ जाती है, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है। और यहाँ पर पाकिस्तान की कम्युनिटी, ये कुवैत वालों के लिए और पूरी दुनिया के जो लोग यहाँ पे जिनको ज़रूरत होती है खून की अतिया देते हैं, ये बहुत बड़ा इक़दाम है। और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। तो ये आपका बहुत ऐसा इक़दाम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। वूब मीडिया का मैं इस हवाले से शुक्रिया अदा करूँगा। 2010 में हमने पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट फोरम कुवैत की बुनियाद रखी थी। ये वो बंदे हैं जिनको हमने कंधों के ऊपर स्पीकर और ये कैमरे ढोते हुए देखा है। ये आप इनकी सिर्फ VIP और ये वाइट क्लास अभी ना देखें, जो इन्होंने मेहनत की है। पीर साहब आगाह हैं, पिछले 20 साल इन्होंने जो रगड़ा खाया है उसके बाद, लेकिन इन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। इन्होंने क्राइसिस में भी आए, सारा कुछ किया, लेकिन इन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। पहले दिन से ये हमें सपोर्ट करते हैं और कभी भी यानी इनके साथ हमारी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट। ये इन्होंने हमेशा आना है, अपने पूरा सेटअप लेके आना है। बड़े बड़े हमारे इवेंट हुए हैं, हमने कभी भी कुछ इनके वाले से ये कहें कि कोई कंडीशनली ये आते हैं, नहीं, इनकी मोहब्बत है। और ये पहले दिन से हमारे साथ हमारे हर नेक काज में पाकिस्तान के लिए ये मौजूद है और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, जब मैं निदा मिर्ज़ा को देखता हूँ ना तो मुझे अपना वो वक्त याद आता है जब मैंने 17 साल रेडियो पाकिस्तान में काम किया, मुख्तलिफ स्टेशन पे किया, बहावलपुर, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, फिर मैं कुवैत आ गया। तो सौती जो लोग होते हैं उनकी आवाज़ में बहुत कुछ होता है, बल्कि हम लोग तो शायद अपनी आवाज़ से सिलेक्ट होते हैं। निदा मिर्ज़ा, आप रेडियो कुवैत की माशाल्लाह बहुत मारूफ एंकर और बड़ा मेहनत करती हैं। मैं देखता हूँ कि जब आप कोई स्क्रिप्ट तैयार करना हो तो कितना टाइम लगाती हैं एक स्क्रिप्ट को तैयार करने में? देखिए, स्क्रिप्ट तैयार करना इट्स नॉट ईजी। बाज़ दफ़ा हफ्ते, महीने और कई महीने भी लग जाते हैं। और हाँ, अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कोई खाका बना है तो देन इट्स वेरी इजी टू पुट इट ऑन द पेपर, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी कि हम समझें कुछ भी और कुछ भी हालात हों, कोई भी वाक़यात हों, उनको पेपर पर उतारा जाए, ऐसा नहीं है। बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं। और रेडियो पे परफॉर्म करना आवाज़ के ज़रिए किसी ड्रामे को या किसी भी स्क्रिप्ट को, इट्स डिफरेंट। TV पे परफॉर्म करना इट्स डिफरेंट, स्टेज पे परफॉर्म करना डिफरेंट है। तो हर तरह के मैं समझती हूँ फील्ड में इट्स टोटली डिफरेंट। अच्छा, वो तो स्क्रिप्ट तो ठीक है, वो तो ज़ाहिर है किसी इवेंट के वाले से अगर शख्सियत आती है, किसी का आप इंटरव्यू लेती है जी, हमारे मेहमान जी, तो उसके लिए फिर आपको कितना आप तैयारी करती हैं? बिल्कुल, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप किसी भी शख्सियत का इंटरव्यू लेते हैं तो उनकी पूरी लाइफ बायोग्राफी होती है और आपको उनके CV के ज़रिए उसको स्टडी करना पड़ता है और कुछ उनसे बात करके आपको स्टडी करना पड़ता है, उनके बारे में जानना पड़ता है। तभी आपके माइंड में भी एक खाका बनता है, एक माहौल बनता है कि कौन सी शख्सियत आपके साथ बैठी हुई है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो शख्सियत होती है वो इतनी इंट्रोवर्ट होती है कि वो लाइक ओपनली गुफ्तगू नहीं कर पाती, तो ये एंकर की ज़िम्मेदारी होती है कि उनको कैसे उनसे बुलवाया जाए या उनसे बात की जाए। तो ये भी एक फ़न है और इसमें महारत होना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के। हम सबका पाकिस्तान जी बहुत बड़ा आपने कदम उठाया जी, माशाल्लाह, उसका इवेंट हमने देखा जी। बिल्कुल, तो प्लान्स हैं कि आगे कुछ करना है या सिर्फ मुशारे तक रहेंगे आप? मेरे ख्याल में ये तो उनके सदर से पूछा जाए कि क्या प्लान्स हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हम कल्चरल इवेंट भी करेंगे जी इंशाल्लाह। बाकी ऐसे कम्युनिटी मेंबर्स हम लोग उनको सपोर्ट के लिए हैं और आपको तो पता है यहाँ ब्लड बैंक में भी मैं इसीलिए आई हूँ इनको सपोर्ट करने के लिए। और चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो पाकिस्तान की, वी आर देयर फॉर देम। रेडियो कुवैत जो है उर्दू नशिया जी बिल्कुल, वो हमारे इस काज के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को बताता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस का खासकर ये जो हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं उनमें बहुत हाथ है, ब्लड डोनेशंस में बहुत हाथ है। अभी लास्ट टाइम डॉक्टर शुजाउद्दीन का मेडिकल कैंप हुआ था, उसमें 3rd पोजीशन रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस में अनाउंसमेंट की आई है, जिसकी वजह से लोग जो लिस्टनर्स हैं उन्होंने अप्रोच किया उस मेडिकल कैंप को। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले टाइम पे 1st पोजीशन भी आई थी, अब 3rd आई है, नॉट बैड। लेकिन रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस का Day 1 से, क्योंकि रेडियो एक ऐसा मैं समझती हूँ ज़राया अबलाग है जहाँ लोग सुनते हैं जिसको, चाहे वो गाड़ी में हो, उनके फ़ोन्स में हो, या आजकल सोशल मीडिया में भी हमने उसको सोशलाइज़ कर दिया है काफ़ी। तो वहाँ से अवेयरनेस मिलती है लोगों को और ये अवेयरनेस ही होती है जो कि मैं समझती हूँ रेडियो टेलीविज़न का बेसिकली काम है।
آپ تو ماشاءاللہ اپنی کنٹریبیوشن کر رہی ہیں, محنت بھی کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ. آپ اسکول میں بھی تھی تو آپ بہت محنت کرتی تھی. بلکہ میڈم طلعت ایک بار مجھے کہا کہ میں تو بڑا مس کر رہی ہوں. جی بالکل. عبداللہ باسی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ ملٹی ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں. جی بالکل. کس شخص کے بارے میں بتائیں آج ناظرین. میرے کولیگ ہیں, سینئر ہیں اور بہت عرصے سے ریڈیو میں کام کر رہے ہیں اور پاکستانی ہیں, اور ایز اے پاکستانی آف کورس میں بھی پاکستانی ہوں, تو آئی ریسپیکٹ ہم. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا طارق صاحب, اور آپ اور شہزاد صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور میری دعا ہے دل سے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے ترقی کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے درمیان میں دو ایسی شخصیات ہیں. طاہر بشیر کو خیر ماشاءاللہ. طالب صاحب, سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ ماشاءاللہ کمیونٹی کے بڑے ہمیں اچھے لگتے ہیں جب آپ اس طرح کے کاز وغیرہ میں آتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ پاکستان سے مل کے جل کے آپ کو اچھا لگتا ہے. یہ جو ہم خون دیتے ہیں, کیسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پاکستانی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق بھائی, میرے خیال میں سب سے پہلے جو آپ نے بات کی میرے خیال میں بہت اچھی بات تھی, کیونکہ پاکستانی جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز یہ دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں. میں کئی بار دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار اگر ادھر کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے پاکستان کی بدنامی ہو. یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ ملک طالب جا رہا ہے, یہ ڈاکٹر عمران جا رہا ہے, یہ نہیں کوئی کہے گا, کہیں گے یار یہ پاکستانی ہے. اگر آج بھی آپ دیکھیں کمیونٹی کے اندر یا مثلا اس کویت کے اندر بھی دیکھیں تو یہ سب سے پہلے وہ کیا کہیں گے, یار وہ پاکستانی ہیں. وہاں پر طارق صاحب, عادل صاحب, دوسروں کا نام بعد میں آئے گا, پہلے کس کا آئے گا؟ پاکستان کا. تو میں کہتا ہوں الحمدللہ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں, ہاں ایک آدھا چھوڑ کے ہوتا ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے تھوڑا بہت, تو الحمدللہ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں اپنا اچھا امیج بنا کر جاتے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ اکثر آئے دن بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں تو اس سے ایک دن انسانیت میں بھی, یعنی ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک جان بچائی گویا کہ اس نے پوری کائنات بچائی. تو اس لیے یہ پاکستانی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہمارے دوست جو ہمارے ساتھی ہیں یہ دن بھر کام بھی کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اس میں سے وقت نکال کے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, پھر کمیونٹی کو بھی ٹائم دیتے ہیں, تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. لیکن الحمدللہ سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں بات ہونی چاہیے, اس کے بعد ہمیں یہ بات ہونی چاہیے یہ فلاں کمیونٹی میں یہ فلاں آدمی ہے, فلاں آدمی ہے, فلاں مسلک سے یا فلاں تنظیم سے. چھوڑیں ان چیزوں کو, کیونکہ ہم دیار غیر میں ہیں. ہمیں سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ, اور پاکستان کی بات کرنی چاہیے. اگر یہ جو کام کر رہے ہیں یہ پاکستانی کمیونٹی کر رہی ہے یا کچھ ساتھی کر رہے ہیں, تو اس سے احمد کس چیز کا بڑھے گا کہ جی یہ پاکستانی ہے. لیکن ان کی نظروں میں یہی ہے نا, تو الحمدللہ ایسا ہونا چاہیے. جو کوئی بھی ہو پاکستان کے لیے کرے, پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے. ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا. میں کہتا ہوں یار ہم نے پاکستان کو کیا دیا, بتائیں نا آپ. یہ ہمارے طاہر بھائی کھڑے ہیں, طاہر بھائی بتائیں ہم نے پاکستان کو کیا دیا. ہم نے کچھ نہیں دیا. اللہ کا شکر ہے پاکستان نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو کوئی دوسرا نہیں دی. سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ ہمیں پہچان دی. ادھر آپ کسی باہر دیکھیں, کوئی عربی دیکھے گا یہ نہیں کہے گا ملک طالب جا رہا ہے, وہ کہیں گے پاکستانی جا رہا ہے. تو اس لیے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے. جہاں جیسا بھی ہو سکتا ہے, جہاں کہیں بھی جائیں پاکستان کا نام روشن کریں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. ابھی ملک طالب نے ماشاءاللہ اتنی بڑی بات کی, اچھی بات کی کہ ہم یہاں پاکستانی ہیں. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کس علاقے سے ہیں, کس مطلب ہماری شناخت کیا ہے, جو بھی ہے ہم اچھا کریں گے تو اچھی چیزیں ہوں گی. اور ہم یہ جو کاز لے کے چل رہے ہیں ہمارے پاکستانی یہاں پہ, آپ کے ذہن میں کوئی اور پلان بھی ہے کہ بھئی اور کوئی ایسا کام کیا جائے بلڈ کے علاوہ بھی, کہ تاکہ پھر ہم اس سے ہماری اور اچھی شناخت ہو؟ جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے میں طارق بھائی آپ کا اور شہزاد بھائی کا, ووب میڈیا کا ان پرٹیکولر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستانیز جو پرفارم کر رہے ہیں یہاں پہ کویت میں, ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ ہائی لائٹ نہ کی جائیں, جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ مطلب بلڈ ڈونیشن کیمپ سے پہلے ہمارے دوسرے بھائی بھی ہیں پاکستانی ہیں, وہ بھی انعام گھومن لوگ, وہ کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ انگیج کرنا مطلب پروموٹ کرنا, اس کی کمپین چلانا. تو آپ کا رول جو ہے نا بڑا ہی وائٹل ہے, اینڈ یو آلویز پلے ویری وائٹل رول. آئی اپریشیٹ. ابھی عرفان عادل بھی اس کو اکنالج کر رہے تھے کہ طارق اور شہزاد اور شاہد بھائی تھے ہمارے, دے آر آلویز ان دا فور فرنٹ. تو آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اس کے بعد پاکستان اسپورٹس ایسوسیشن جو ہے
इनकी ये जो काबिल कदर जो खिदमात है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को कॉल देते हैं कि आएँ और आके पाकिस्तान का जो है इमेज है उसको प्रमोट करें। तो हमारे ज़हन में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मलिक तारिब साहब ने फरमाया कि हमें यूनाइट हो के तो चलने की ज़रूरत है। किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ भी कोई भी एक्टिविटी कर रहा है कोई पाकिस्तानी, वहाँ पे सब हम लोग जो है उसके हाथ मजबूत करें, सही है, वहाँ पे कदम बढ़ा के उसका साथ दें। तो इस तरीके से ये है एक्टिविटीज़, तो जो भी हम सब कर रहे हैं मतलब दे आर मोर देन इनफ, अगर उन्हीं को ही हम यूनाइट हो के तो उसकी प्रोजेक्शन कर सकें। तो ये हमारे कायद की तस्वीर पीछे लगी है, वो मैं देख रहा था कि मिल्लत का पासमा है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिसमें जहाँ है मोहम्मद अली जना। अगर इसको जहन में रखते हुए हम एक मुठ बन जाए ना, यूनिटी के साथ चलें, इत्तेहाद तंजीम और इत्तेफाक के साथ, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो पाकिस्तान को तरक्की से और आगे बढ़ने से रोक सके। बहुत अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू।